اچھا بارش ہو رہی ہے. نہیں وہ نسیم صاحب کے پودوں میں فون آ رہے ہیں بہت سے. میں جن نسیم پودوں میں سے. ہاں اچھا ان کا نعمت سے نہیں تعلق تھا. ان کی جو بہو ہے وہ بہت قریبی ہم کون سی بہو ہے ان کی؟ محمود کی بیوی. وہ تو اس کی ہے. کہاں کس کی پیچھے کون ہے؟ ان کی رشتے داروں میں سے بھانجی ہے, بھانجی کی بیٹی ہے ان کی. اچھا جی جن صاحب کی بھانجی کی بیٹی حمیدہ ہے. جو صاحب اچانک ہی ہوا بہت ہی مخلص اور نمونے کے انسان تھے. افریقہ بہت خدمت کی ہے انہوں نے جا کے. کیمپس لگایا کرتے تھے آئی کیمپس اور بہت شہرت تھی اس کی. سب امیوں کو بڑی مفت اور ہمدردی سے علاج کرنا بہت خوبیوں کو مالک تھے ماشاء اللہ. پتہ نہیں اس میں اچانک ہارٹ اٹیک ہوا, اچانک ہی اسی وقت وفات ہو گئی. اور ڈاکٹر وہاں سے سارے ان کے دوست جنرل محمود حسن صاحب وغیرہ اسی کمپنی میں رہنا. قریب احمدی ہسپتال جو بنا ہوا وہ بھی جب آ جائے تو کوئی پیش نہیں جا سکتی ہے. نہیں سوچ کے بیٹھا ہوتا ایک دم اسی پہ جی کا ہے. ٹھیک ہے بہانے ہوتے ہیں تو یہ جس طرح مرضی جب چاہے. اچھا اب یہ آپ کو میں پڑھا رہا تھا کھانسیوں کے متعلق ہیں. ٹھیک ہے اور کیا بتا چکا ہوں عارفہ؟ وہ دموی کھانسی کی بات ہو چکی ہے نا. دمے سے جو کھانسی ہوتی ہے اس کی بات ختم ہو چکی تھی نا. گلے کا ختم کیا گلے کی کھانسی بیچ میں رہ گئی تھی. کھانسی مکمل کر لیے تھے. کافی دعائیں زیر بحث آ چکی ہیں. میں نے ایک تو یہ بات کہی تھی کہ کھانسی کا سارے اندر کے جو گلے کا اندر کا حصہ اس سے تعلق ہے اور اس میں ٹانسل سب سے پہلے ذمہ دار ہوا کرتے ہیں. ٹانسل کو پکڑیں تو آگے بہت سی بیماریاں جو ٹانسل کے نتیجے میں پھر پیدا ہوتی ہیں وہ قابو آ جاتی ہیں. اور ٹانسل کے متعلق میں کون کون سی دوائیں بتا چکا ہوں وہ مجھے بتائیں تاکہ میں مزید جو باقی رہ گئی ہوں وہ پوری کر دوں. ایلیومن ہاں کالی بائکرم, کالی سر, کالی فاس, بلیک کینائن, لائکوپوڈیم, آرسنک, برائٹا کارپ, گائکم, ہیپرسل, فائٹولاکا, سفلینیم, ٹرنٹولا, کیپسیکم, نائٹرک ایسڈ, مرک آیوڈائڈ فلیوس, مرک بن آیوڈائڈ اور سورائنم. لیکسس کی بات نہیں کی نہیں یہ کہتے ہیں نہیں دیکھیے کسی کو یاد ہے لیکسس ہوئی تھی کل لکھا ہوا آپ نے ذکر ہوا لیڈیز کہہ رہی ہیں نہیں ہوا زیادہ جی زیادہ اتھارٹی یاد یہ ذکر ہوا تھا کہ اگر دائیں طرف سے شروع ہو اور وہاں کچھ عرصہ ٹھہر کے پھر بائیں طرف جا کے سیٹل ہو جائے رائٹ سائڈ پہ چلی جائے دائیں طرف اس صورت میں لیکسس دیتے ہیں. لیکسس کے جو گلینڈز ہیں کافی بڑے اور پھولے ہوئے سرخی مائل ہو جاتے ہیں اور نگلتے وقت کافی درد ہوتی ہے. لیکسس کے متعلق یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ابھی اس طرف ہوا گلا خراب اور کل دوسری طرف چلا جائے گا. یہ نہیں ہوا کرتا. یہ پورا اپنا کورس لیتی ہے لیکسس. کچھ عرصے بائیں طرف رہے گی اور جب وہاں سے آرام آنا شروع ہو جائے گا تو پھر دائیں طرف اسی طرح شروع ہوگی جس طرح آغاز سے کوئی تکلیف بنتی ہے اور بڑھتے بڑھتے پھر وہاں بیٹھ جائے گی مرض. اور اس کے علاوہ اس کا اوپر اور نیچے کی طرف بھی رخ چلتا ہے. لیکسس کے مریضوں میں نے دیکھا ہے کہ لیکسس کے ٹانسل شروع ہو رہا ہے جلدی آپ نہ دبائیں گے اس کو
تو پھر ناک کی نالی کی طرف بھی چلتی ہے یہ، اور لنگس کی طرف بھی حرکت کرتی ہے. اس لیے ساتھ ساتھ نظر رکھنی چاہیے نزلاتی کیفیتوں پر بھی، اور چھاتی میں خراش کا اثر پیدا ہو تو اس پر بھی. ایک اور دوا ہے برومیم، وہ بھی اہم ہے اس میں. گلے کی خرابیوں میں نسبتاً کم استعمال ہوتی ہے، مگر ایک زمانے میں ہومیوپیتھ اس کو ڈفتیریا کے لیے خاص سمجھا کرتے تھے، اور ایک لمبے عرصے تک جو نووسز ہوتے ہیں نا، نئے نئے ہومیوپیتھ بننے والے، ان کی یہ فیوریٹ دوا تھی ڈفتیریا کے لیے. اب تو ڈفتیریا ویسے کم ہو گیا ہے، مگر آج کل پھر دوبارہ یہ وبا پھوٹی ہے پاکستان وغیرہ میں، لیکن ایک زمانے میں تقریباً بیچ میں سے غائب ہو گیا تھا. ڈفتیریا کے لیے روٹین میں دیتے اور ہر دفعہ مایوس ہو جاتے تھے، پھر دوسری طرف جایا کرتے تھے. برومیو کی گلے کی علامتیں خوب اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے. وہی علامتیں ہیں جو اس کو ڈفتیریا کی میں بھی پہچاننے میں مدد دیں گی. برومیم میں ہارڈنس ہوتی ہے، سپوریشن نہیں ہوا کرتی. گلینڈز سوج کے سخت ہو جاتے ہیں اور گٹھلیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں ہر دفعہ. یہ اور دواؤں میں بھی ہے، لیکن گل کے اور پس پس بنا کے ان میں اندر کوئی ریلیکسیشن نہیں ہوتی. پھر جو ایک دفعہ گلینڈ سوج جائے پھر وہیں بیٹھا رہ جائے گا، اور پھر اگلی دفعہ اور زیادہ اور زیادہ. اور اس کا گلینڈ کے سوجنے سے اتنا گہرا تعلق ہے کہ اس کو اگرچہ لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، مگر یہ گلڈ میں جس کو تھوریکس کیا کہتے ہیں، تھائرائڈ. ہاں، تھائرائڈ میں یہ چوٹی کی دوا ہے. اگر عام جو نسخے روزمرہ کے دکھائی دیتے ہیں وہ کام نہ آئے، دکھائی دیتے سے مراد مرض میں آپ اگر یہ سمجھتے ہوں کہ اس کی علامتیں فلاں سے ملتی ہیں فلاں سے ملتی ہیں، جب وہ علامتیں ملتی ہوں اور دوائیں کام نہ کریں اور ہارڈ ہو، سخت گٹھلی ہو اس کی، اور رفتہ رفتہ بڑھے، ایسی صورت میں برومیم چوٹی کی دواؤں میں سے ایک دوا ہے. اس میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ سخت جمی ہوئی گٹھلیوں کو بھی آہستہ آہستہ کم کرنے لگ جاتی ہے، مگر اس کو تدریجاً دینا ہے اور نسبتاً لمبے عرصے پہ پھیلا کر دینا ہے. 30 سے شروع کریں تو پھر 200 میں جائیں، 200 پہ کچھ عرصہ ٹھہریں، پھر 1000 میں چلے جائیں، پھر اونچا دے کر اس کیس کو بند کر دیں. برومیو آپ کو پڑھائی نہیں ہوئی؟ میں نے پہلے پڑھائی ہے نا. ہاں اچھا. ہاں خاص باتیں اس کی بتائی تھی، اسے تفصیلی تو نہیں پڑھائی. پڑھائی نہیں ہوئی پہلے آپ کو؟ ڈاکٹر سے یہی یاد ہے. اچھا. برومیم میں ایک اور بہت اہم بات ہے، یہ ضمن میں بتاتا ہوں، الگ پڑھانے کا تو اب وقت نہیں، ہم نے واپسی شروع کر دی ہے، مگر اسی میں جو ضروری ذکر ہے وہ کر دیتا ہوں. برومیم معدے کے کینسر کی بہت اہم دوا ہے. برومیم کے مریضوں میں معدے میں السریشن اکثر ملتی ہے، اور اگر کافی گراؤنڈ یعنی جیسے کافی پیسی ہوئی کافی کا رنگ ہوتا ہے ویسی الٹیاں آئیں اور السریشن ہو معدے میں، تو گٹھلیوں والا مریض جو ہے جس کے اندر یہ ٹینڈنسی ہے کہ گٹھلیاں پائی جائیں، اس میں برومیم خدا کے فضل کے ساتھ کیوریٹو بھی ہوتی ہے. اسی طرح لارنجائٹس کی چوٹی کی دوا ہے، اور وہاں بھی السریشن کا رجحان وہاں ملتا ہے لیرنگز میں. لیرنگز کو ہنجرا کہتے ہیں، ہاں یہ کچھ اور لفظ ہے اس کا، ان کو پتہ ہوتا.
भाई पंजाबी में हजीरे कहते हैं। हजीरे और चीज़ है, हंजरा और चीज़ है। हजीरे तो उनको गुठलियों को कहते हैं जो दाएं बाएं लिम्फेटिक ग्लैंड्स में पैदा होती हैं, उनको खिंजीरे भी कहते हैं लोग और हंजीरे भी कहते हैं। हंजरा वो है जो फेफड़े के ऊपर की नारी जो गले तक पहुंचती है, ऊपर का हिस्सा, वो सख्त गोल सा छल्लेदार हुआ करता है, कुरमुड़ी हड्डी का। हाँ है बिल्कुल समय आ गई भाई, हंजरा कहते हैं। मेरी उर्दू किताबों में क्या लिखा होता है? आपके पास है उर्दू किताब कोई? हाँ यही होता है ना। आप क्या देख रहे हैं? अच्छा, इसमें से क्या देखा है आपने? अब नखरा दूर, नखरा और हंजरा दोनों, नखरा भी और हंजरा भी दोनों लिखे हुए। ठीक है। नरखरा तो अमूमन वो मौत के आखिरी सांसों के लिए इस्तेमाल होने लग गया है, हैं? यानी आखिरी उखड़े हुए सांस खड़ करके उसकी आवाज़ गालिबन वहाँ से आती होगी ना हंजरा से, तो उसका नाम भी नरखरा ही बन गया है, नरखरे की हालत आ गई है। हंजरा आम लफ्ज़ है, पंजाबी उर्दू में भी है, बस भी ठीक है। डॉक्टर साहब तशरीफ ले आए हैं, वेलकम होम डॉक्टर साहब। कैसा रहा सफर? अच्छा, मौसम बड़ा अच्छा रहा। अच्छा, कोई बीमारी कोई तकलीफ तो नहीं हुई? एक पेशेंट था होम्योपैथी की जरूरत तो पेश नहीं आई आपको? नहीं, वो हम कुछ औरतें भी ले गए थे, उम्र रसीदा एक दो थी, उम्र सीधा, तो उनको हाँ जी, अच्छा, तो उनमें से एक इमरजेंसी हो गई थी रात को। अच्छा, बाहर उन्होंने अपनी दवाइयाँ लेके गई थी, मेरी पेशेंट नहीं थी, बाहर वो डॉक्टर साहब की दी हुई थी उन्होंने दवाइयाँ। अच्छा, फिर तो उनको सिर्फ वो हवा नफख वगैरह की। फिर क्या दिया? उन्होंने अपनी कोई दवाई ले ली थी पहले की। एलोपैथिक? जी, अच्छा, गैस वगैरह की। आपको मौका नहीं मिला खिदमत नहीं का? नहीं, कोई फिलहाल हाजिरी का मौका मिला सिर्फ बस। हवा तो पेट में होती रहती है काफी लोगों के, अगर नफक हो जाए तो क्या देना चाहिए? हैं? और अगर 15-20 ना बताएं, हाथ खड़ा करें। हाँ आप बताएं। कॉल्चिकम, कॉल्चिकम 200 में नफक में फौरी तौर पर बहुत मुफीद है। उसके अलावा अगर गर्मी से आराम आए तो मैकफॉस भी गर्म पानी में दी जाए, तो बसा औकात इस बहस में पड़े बगैर भी कि गर्मी से आराम आता है या सर्दी से, अगर फौरी तौर पर एहतियातन मैकफॉस की चंद टिक्कियाँ एक प्याली में मिलाकर गर्म पानी में घूंट घूंट पिलाएं तो पेट के जो शिकंजे में फ़र्क पड़ता है बड़ी जल्दी। ठीक है? और शुरू में अगर दे दी जाए तो उससे वो ठीक है। आपने तो लगता है इस्तेमाल करके देखा हुआ है? बहुत दफा इसका फायदा देखा दोनों। नक्सवामी का भी बहुत अहम है इसमें अफारा खोलने में। अच्छा, अब हम आपके सामने बयान करते हैं हुपिंग कॉफ। ड्राई कॉफ तो बता दी थी ना आपको? हाँ, सिर्फ गले की बात ही हुई थी, तो गले ट्रांसफर की फिर और दवाएं कौन सी हैं? 2 मैंने मजीद आपको बताई हैं। ट्रांसफर में वो याद करें, और कोई चीज़ याद तो नहीं गई? क्रोनिक ट्रांसफराइटिस में अगर वहाँ सपुरेशन हो और बुखार वगैरह ना हो, ना नुमाया, या दर्द ना हो ज़्यादा, तो फिर क्या देते हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तो बता चुका हूँ ये सब चीज़ें। अच्छा, अब फिर कॉफ की बात करते हैं, खांसी। डिप्थेरिया? डिप्थेरिया तो चूंकि रोज़मर्रा में देखने में आती नहीं कभी है, इसलिए इसका ख्याल ज़्यादा नहीं गया। और मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, रब्बा में एक ज़माने में 1-2 मरीजों को ज़रूरत पड़ी थी, उसको तो मैंने काली साइनेटस दी थी, पोटेशियम साइनाइड। ये देखें डॉक्टर साहब, इसमें है ना जिक्र डिप्थेरिया में काली साइनेटस
میں ذکر ہے کہ نہیں. کالی میور جو 6X کی ہے یہ بھی ڈفتیریا میں کام آنے والی دوا ہے. خود ڈفتیرینم بہت اچھی دوا ہے. ایپیڈیمک ہو تو ڈفتیرینم کے تو 200 میں ضرور دے دینے چاہیے. 2-4 خوراکیں یا ہر روز ایک دفعہ 200 میں دے دیں مثلا. کیوں جی؟ بیکٹیریا کا زور نہیں اس میں. کالی سائنیٹس. Cancer of tongue and agonizing neuralgia have been benefited by this drug. ٹھیک ہے. وہ نہیں ہے نہیں کہ وہ اس سے ملتی جلتی تھی. کالی میور تو باہر ملی تھی ہمیں یاد ہے. کالی میور ہو دیکھیں. کالی میور میوریٹک ایسڈ تو نہیں ہے. وہ بھی چیک کریں. میوریٹک ایسڈ ابھی دوائی اپنی نہیں کتاب لائے کوئی کالی. آپ نہیں لائے کوئی اپنی؟ ہیں کیا وجہ؟ استعمال نہ کرنی پڑ جائے. کیا دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ میوریٹک میں تو سولن السرز اینڈ فالس ممبرین. فالس ممبرین یہ وہی چیز ہے. فالس ممبرین جو گلے کے اندر بنتی ہے وہ ڈفتیریا سے پیدا ہوتی ہے. وہ پھر میوریٹک ایسڈ بھی مجھے یاد تھا کہ اس میں استعمال وہی دیا ہوگا پھر. یا کالی میور وہ بھی دیکھیں. کالی میور میں ہوتا ہے میرا خیال ہے ہوتا ہے اس میں. اور گریش پیچز اور اسپاٹس ان دی تھروٹ اینڈ ٹونسلز. ڈفتیریا میں گرے ممبرین بنتی ہے اندر. اس میں گرے پیچز لکھے ہوئے ہیں نا. گریش پیچز گریش ممبرین بنتی ہے. کالی میور ہے اس میں افیکٹو. جی مگر مجھے جو دوائیں یاد ہیں ذہن میں ہے نا پرانے جو جب استعمال کیا کرتا تھا کالی میور بھی اور ڈفتیرینم بھی اور میوریٹک ایسڈ بھی اور کالی سائنائڈ یاد تھا. وہ کہتے ہیں نہیں. میں پھر دوبارہ چیک کروں گا کتاب میں. بعد میں آپ کو دوبارہ بتا دوں گا ڈفتیریا کے متعلق. سر درد کھانسی کی بات کرتے ہیں. خشک کھانسی جو روزمرہ عام ہوتی رہتی ہے اور بعضوں کو کرونک ہو جاتی ہے. اس زمین میں سب سے پہلے تو ایکونائٹ کی بات ہونی چاہیے. ایکونائٹ میں یہ تو آپ کو علم ہے کہ رش اب بلڈ بھی پایا جاتا ہے. اچانک پن ہے. خوف ہے. لیکن نزلاتی تکلیفوں کے ساتھ غالباً یہ ذکر نہیں ہوا کہ اچانک طاقت بھی جواب دے جاتی ہے. پروسٹیشن ایک دم ہوتی ہے جسم میں طاقت باقی نہیں رہتی. اور اس کا اثر بعض دفعہ چہرے کے اوپر ظاہر ہوتا ہے. بچوں کا چہرہ پیل کر جائے گا. اور موت کا خوف ہے مگر اس قسم کی حالت نہیں جو آرسنک کی ہے. آرسنک میں خشک منہ اور سر کو مارنا بار بار. لیکن ایکونائٹ میں خوف اور پروسٹیشن کمزوری بہت زیادہ. لیکن کھانسی کے ضمن میں بس اتنی کافی ہے کہ اچانک گلا خراب ہو اور انفلمیشن نمایاں ہو اس میں اور ساتھ کمزوری واقع ہو جائے. ایسی صورت میں یہی دیکھنا کافی ہے. بس فیئر کی بحث میں پڑھنا ضروری نہیں ہے کیونکہ بہت سے لوگ اندر اندر خوف رکھتے ہیں مگر بتاتے بھی نہیں کہ ہم ڈر گئے ہیں اس بات سے. اس لیے آپ سیدھا ایسے حالات میں ایکونائٹ 30 میں دے دیں, 200 میں, 1000 میں. پہلے تو میں 30 دیا کرتا تھا مگر اب میرا رجحان اونچی کی طرف طاقت کی طرف بڑھ رہا ہے. 1000 میں بھی بہت افیکٹو ہے, بڑے جلدی کام کرتی ہے. خلاصہ اس کا یہ ہے ویری یوزفل ان انفلمیشن آف دا تھروٹ.
where there is burning, smarting, dryness, great redness of the tonsils or the fauces all over the throat. یہ انفارمیشن کی علامتیں زیادہ سارے گلے میں پائی جاتی ہیں. ایکونائٹ فوراً دیں. لیکن اگر پھیلی ہوئی درد ہو نمایاں اور سارے گلے کے اندر کی کیویٹی جو ہے اس میں شدید درد کا احساس ہو تو پھر کیا دیں گے؟ ودیا. WYTHIA. بیلاڈونا میں بھی ہے مگر وہاں انفارمیشن ایکونائٹ کی طرح کی ہے اور تیزی اور دوران خون سر کی طرف اور دھڑکنیں یہ ٹپیکل علامتیں. گلا سوجا ہوا دونوں طرف سے بہت. یہ درد کے ساتھ ضروری نہیں ہیں. یہ علامتیں عام طور پر بیلاڈونا کی الگ پہچانی جاتی ہیں. ویدیا کی بات یہ ہے کہ مریض کہہ رہا ہے کہ بس میرا گلا اندر سے سب کچھ دکھن ہو پھوڑا بن گیا ہے اور ایک گھونٹ بھی نگلا نہیں جاتا. انفارمیشن اتنی نمایاں نہیں ہے. سارے گلے کی کیویٹی پوری کی پوری پکڑی جاتی ہے. ایسی صورت میں ودیا بہت اچھی دوا ہے. ٹھیک ہے. ایلیومنا بھی گلے کی خرابیوں میں اور خشک کھانسی میں نمایاں فائدہ دیتی ہے. ایلیومنا کی کھانسی ویسے تو نمایاں طور پر پہچاننے میں مشکل پیش آئے گی یہ ایلیومنا کی ہے اور یہ فلاں کی ہے. ایلیومنا کی عموماً خشک کھانسی مگر بہت ضدی اس حد تک کہ بعض دفعہ 3 4 سال تک مریض کو وہ خشک کھانسی رہتی ہے اور ہر دوا ڈاکٹر دے بیٹھتا ہے مگر لگتا ہے کہ مریض اسی کے ساتھ اب رہے گا ہمیشہ. ایسی کھانسی میں ایلیومنا اثر رکھتی ہے اور رکھ سکتی ہے. ہیکنگ بھی ہوتی ہے ٹربل سم بھی. بعض کتا کھانسی ہوتی ہے اور نیچے سے بھونگ بھونگ کر کے اٹھتی ہے. بڑی بڑی خوفناک آوازیں نکلتی ہیں. ان سب چیزوں میں ایلیومنا ضرور استعمال کر کے دیکھنی چاہیے. ہماری کلاس میں اردو کلاس میں بھی بعض بچے آتے ہیں ان کو اسی قسم کی کھانسیاں کبھی کبھی چھٹ جاتی ہیں. ایلیومنا مجھے نہیں یاد کبھی ان کو میں نے دی ہو یا کسی اور نے دی ہو. ان کو یاد رکھنا. ہاں آرسنک بھی خشک کھانسی میں بہت مفید ہے. اس کی علامتیں تو بارہا آپ سن چکے ہیں. میرے خیال ہے بہت زیادہ یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں. بے چینی، منہ کی خشکی، پیاس کی کمی اور اریٹیشن بہت ہے. بار بار یہاں ایک تو ہے نا کھجلی پر کی طرح جیسا پر سے کھجلی ہوتی ہے. آرسنک میں اریٹیشن غصے والی ہے. اس کی اریٹیشن میں بھی کوئی نرمی نہیں ہے. بعض دفعہ کھجلی ہو تو کھجلنے سے مزہ آتا ہے. بعض دفعہ ہاتھ بھی نہیں لگتا اور بہت ہی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے. آرسنک کی جو گلے کی تکلیف ہے اس میں مزاج بگڑ جاتا ہے مریض کا. بہت تکلیف دہ خشک اور پھر منہ خشک ہوتا ہے. بار بار گھونٹ پانی پی رہے تو تھوڑا سا فائدہ ہو. ایسی حالت میں اور خاص طور پر اگر ملیریا بگڑا ہوا ہو ان لوگوں کا اور پھر کرونک کھانسی رہ جائے اس میں آرسنک مفید ہے. آرسنک میں امپلسز بھی بہت ہیں. سوئسائڈل انکلینیشنز بھی ہیں. لیکن یہ کھانسی کے معاملے میں اس کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں. ایسے مریض جو لمبے عرصے سے آرسنک کے مریض ہوں ان کا صحیح علاج نہ ہوا ہو، کمزور ہو جاتے ہیں، وہموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، خوف، انجانہ خوف ہر وقت لٹکا ہوا، مزاج میں نفاست لیکن کمزوری بہت. ایسے مریض اگر سوئسائڈل ہوں
تو آرسنک کی اونچی طاقت ان کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہے. میں نے کہا یاد نوٹ کر لو اس بات کو. کھانسی اگر کسی مریض کو آ رہی آپ کے پاس آئے تو یہ لیکچر یاد کر کے یہ نہ پوچھ لینا کہ تمہیں دل تو نہیں چاہتا خودکشی کرنے کو. اگر اس طرح آپ نے پوچھنا شروع کیا تو پھر شاید کچھ مریض شروع کر دیں خودکشیاں. یہ آپ کو ویسے بتا رہا ہوں, یہ چٹکلے بعض دفعہ کام آ جاتے ہیں اہم موقعوں پر, مگر کھانسی کے تعلق میں خودکشی کی بات نہیں ہو رہی, یاد رکھیں اسی طرح. ہاں ٹھیک ہے, کیونکہ میں ڈاکٹر صاحب کے حفیظ بھٹی صاحب کے چہرے پہ کچھ عزم کے آثار دیکھے تھے. میں نے کہا دیکھا فوراً پکڑے جاتے ہیں لوگ. میں کہا انہوں نے کوئی فیصلہ کیا ہے. ایک مریض میرے پاس آیا تھا تو اس کے باتوں سے لگ رہا تھا جیسے یہ خودکشی کر لے گا. میں نے کہا کبھی تم نے کوئی ایسی تو تمہارے ذہن میں بات نہیں آتی. کہنے کا میں ایک دفعہ کر بیٹھا ہوں, کوشش کر بیٹھا ہوں. بھوت آیا ہوا تھا واپس پھر دوبارہ میرے پاس نہیں کہا, کوشش کر بیٹھا ہوں ایک دفعہ. اس کا بھوت آیا تھا اس کا. بچ گیا. اب میں کوشش نہیں کر رہا, خودکشی کر بیٹھا ہوں. میں نے اسے میں نے خودکشی کر بیٹھا تھا, پھر بھوت آیا ہوگا. پھر میں نے بچ گیا. ہاں کیا کی تھی یہ نہیں میں نے اس سے پوچھا نہیں پتا کرنا تھا. بعض لوگوں کو تو کرونک مرض ہوتا ہے خودکشی کرنے کا. آرم میں, اور پھر میں اس کو دی تھی ضرور سے. وہ پھر اس کا شکریہ کھاتا ہے کہ میں اب بہت بہتر ہوں. اچھا, میرے ذہنی کیفیت بہت پھر اس کے بعد نہیں کوئی اطلاع کری میری. نہیں پرسوں ہی کھاتا اس کا ہے. یہاں ایک ہوتی تھی خاتون بہت محمد ہندوستان میں, اور ان کے بچے پڑھتے تھے وہاں یونیورسٹی میں, اس سے ان سے پتہ چلتا تھا. وہ عادی تھی خودکشی کرنے والی, اور باقاعدہ چٹ لکھ کر اور پورا تبصرہ لکھ کر کہہ دیا کرتی تھیں کہ اب میں یہ آخری خط ہے, اس دفعہ پچھلی دفعہ کی طرح نہ سمجھنا, اس دفعہ میں ضرور جاؤں گی, ٹیمز میں فلاں جگہ ڈوبوں گی, یا فلاں جگہ گاڑی کے نیچے آؤں گی, یا فلاں جگہ یہ ہوگا, پوری تفصیل لکھ کے. تو ان کو پتہ ہوتا تھا کہ کرنی کوئی نہیں, وہاں مل جائیں گی. تو پھر یہ بیچارے پیچھے سے بھاگ کے کبھی وہ بس اسٹاپ سے لیتے تھے ان کو, کبھی گاڑی کے اسٹیشن سے, کبھی ٹیمز سے اٹھاتے تھے. تو یہ مرض ہے یہ خودکشی کرنے کی. بعض جگہ دھمکی ہوتی ہے, کرتا نہیں, بعض جگہ کمٹ کرتا ہے, اور دواؤں میں فرق ہے. میں نے آپ کو پیچھے ایک دوا لکھائی تھی اسی مضمون کی, کہ وہ بار بار رجحان ہوتا ہے مگر خودکشی کرتا نہیں. وہ کون سی دوا تھی؟ یاد ہے؟ نہیں ہے آئرن میں ہو سکتا ہے, چیک کریں اس کو. خودکشی کا رجحان اور کرے نا, مگر اس میں بھی ہے, مگر اس میں دوسروں کو مارنے کا زیادہ رجحان ہے. اناکارڈیم میں, اناکارڈیم میں تو آوازیں سنتا ہے آدمی کہ فلاں کو مار دو. ہو سکتا ہے, دیکھیں چیک کریں. خیر بعد میں کر لیں گے. پھر آرسنک آیوڈائڈ کی کھانسی. آرسنک آیوڈائڈ یہ مل کر انیمک مریض پیدا کرتا ہے, اور آرسنک آیوڈائڈ میں کینسر کا رجحان بھی ہے, اور آرسنک آیوڈائڈ میں ہے فیور کا رجحان ہے. آرسنک آیوڈائڈ میں لنگز کے نیچے مستقل کرونک تکلیفیں جو بار بار مختلف امراض کو ظاہر کرتی ہیں اور اندر گٹھلیاں بن کے بیٹھی رہتی ہیں, تو بیس آف دا لنگز میں السریٹیو کنڈیشنز ہوں, یہ ایسی انفلمیشن ہو جو کرونک ہو, اس میں آرسنک آیوڈائڈ اور پوٹیشیم آیوڈائڈ یہ دو دوائیں بہت چوٹی کا اثر رکھتی ہیں.
खांसी में इसकी पहचान अलग ऐसे कोई नहीं मिल सकेगी, मगर अगर मरीज पहचान लें आप तो एक तो ट्यूबरकुलर मरीज की जिल्द जैसी हो जाती है, एक कच्ची कच्ची जर्दी आती है और उसके साथ थोड़ी सी फुलावट चेहरे की, और मलेरिया के बिगड़े हुए मरीज की भी, जिसको जो एनीमिक हो चुका हो, उसकी भी यही कैफियत होती है। ऐसे मरीज को अगर छींकों की बीमारियां हों तो उसकी खुश्क खांसी में भी जो मुस्तकिल हो ये दवा मुफीद होगी। इसकी खांसी का वक्त कोई नहीं, सुबह दोपहर शाम। ब्रोमियम की मैं जो आपको बात बता रहा था उसका एक मुअय्यन वक्त है, वो याद रखें, शाम को रात के 11 बजे तक। और ब्रोमियम की एक और पहचान मैं पहले आपको बता चुका हूँ, उस वक्त दोबारा दोहराई नहीं। सी साइड पे आराम, खुश्की पे तकलीफ, समझे? ये जब समंदर में काम करने वाले जहाज़ों पर जब समंदर से खुश्कियों में आते हैं, अपने अपने घरों को जाते हैं, तो वो जिनको रुझान हो दमे वगैरह का और इस किस्म की तकलीफ़ों का, वो खुश्क इलाके में बहुत भड़क जाती हैं। इसलिए ब्रोमियम में वो भी याद रखें। अच्छा, इसकी जो इरिटेशन है वो टिकलिंग है और इरिटेशन आर्सेनिक और आयोडाइड की मुरक्कब है। टिकलिंग और इरिटेशन ये दो चीज़ें इकट्ठी चलती हैं और एग्जॉस्ट करने वाली खांसी होती है। फिर दमवी खांसियों में भी बहुत मुफीद है। मैंने गालबन दमे की खांसी के दौरान इसका जिक्र नहीं किया था? अच्छा, बस फिर ठीक है। मगर ये मुझे पता है कि दमवी खांसियों में अगर इसकी सही निशानी हो तो ये अकेली भी बहुत गैर मामूली फायदा देने वाली दवा है। ऐसी सूरत में इसकी खुश्क खांसी जरूरी नहीं, अगर दमवी होगी तो लूस बात करते करते बलगम उखड़ेगी और अचानक दौरा पड़ेगा। और इस पहलू से इसमें हुपिंग कॉफ की भी इलामतें पाई जाती हैं, और हुपिंग कॉफ यानी काली खांसी, उसकी दवाओं में भी इसको अहमियत हासिल है। दो बातें इसकी नुमाया पहचान है। एक, वार्म रूम एग्रावेट करता है, और इस पहलू से ब्रोमियम में भी गर्मी के मौसम की तरफ जाते हुए, यानी सर्दियों से निकल कर गर्मियों में जाते हुए जो इलामतें हैं ख़राब हों, ज़्यादा बढ़ जाएं, उनमें ब्रोमियम को भी याद रखना चाहिए। ब्रोमियम के मरीज़ का भी ये खासा है कि वो गर्मी लगने से ज़्यादा तकलीफ महसूस करता है। डॉक्टर्स ने ये बात भी अपने तजुर्बे से लिखी हुई है कि अगर डिफ्थेरिया का ज़माना हो, वबा फैली हो, और माएँ एहतियातन बच्चों को ओवर रैप कर दें कि इसको ठंड न लगे और बीमारी का ख़तरा न हो, तो जो मरीज़ गर्मी के सेंसिटिव होते हैं उनके लिए वो इससे बेहतर डिफ्थीरिया लगवाने की तैयारी नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे मेरी बच्चे को बहुत ज़्यादा एहतमाल है कि वो डिफ्थीरिया लग जाए, क्योंकि ये जो केस है ब्रोमियम का केस। तो कहते हैं ब्रोमियम में ये बात पाई जाती है कि मरीज़ को अगर गर्म किया जाए तो नज़लाती तकलीफ़ें और जो भी और तकलीफ़ें उसको लग सकती हैं, वो ज़्यादा इम्कान पैदा हो जाता है। ऐसे बच्चे को फिर ब्रोमियम देना चाहिए। मैंने आपको बताया था ना, ब्रोमियम में पुराने ज़मानों में हर डिफ्थीरिया में दे देते थे। अक्सर काम नहीं आएगा, मगर यहाँ ज़रूर आएगा जहाँ गर्मी से तकलीफ बढ़े। आर्सेनिक आयोडाइड में भी गर्मी से और गर्म कमरे से खुसूसियत से तकलीफ बढ़ती है, और इस पहलू से इसमें पस्टिला की भी इलामत पाई जाती है।
اور کھانسنا دوبھر ہو نہ بات کرنا دوبھر ہو جائے. گرم کمرہ اور حرکت اور ذرا سی بات کی تو کھانسی کا دورہ پڑ گیا. اس میں آرسنک آیوڈائڈ کو نسبتاً کم استعمال کیا جاتا ہے مگر ہے بہت مفید دوا. اس کو زیادہ زیر استعمال رکھیں. بیلاڈونا کی علامتیں آپ سب جانتے ہیں. کوئی خاص بات اس میں ایسی نہیں جو قابل ذکر ہو جو کھانسی کی پہچان میں مددگار ہو. کسی کے ذہن میں ہے؟ ڈرائی اسپیزموڈک کاف، ڈرائی ہوپنگ کاف، ہر وہ کالی کھانسی جو آغاز میں خشکی کے ساتھ شروع ہوتی ہے پھر اکثر بلغمی بھی بن جایا کرتی ہے. تو بیلاڈونا چونکہ آغاز کی دواؤں میں سے ہے، اگر خشک کھانسی ہو تو میں نے میرے خیال میں بیلاڈونا کے ساتھ ایکونائٹ 1000 میں ملا کر اس کو استعمال کر کے دیکھنا چاہیے. ہو سکتا ہے ابورٹ کر دے اور کوئی ضرورت ہی پیش نہ آئے، یعنی کسی اور دوا کی ضرورت ہی پیش نہ آئے. لیکن ہوپنگ کاف میں جو مستقل دوا دینی پڑتی ہے اس میں بعض دفعہ بیلاڈونا کو بھی ریپیٹ کرنا پڑتا ہے. ایکونائٹ کو نہیں مگر بیلاڈونا کو، کیونکہ بیلاڈونا میں جو اسپیزم کا رجحان اور خون کے دوران کی وجہ سے ایک دم جافا پڑنا جس کو کہتے ہیں، یا اسپیزم ہو جائے، تشنج پیدا ہو جائے، جکڑی جائے چیز، اس میں بیلاڈونا مفید ہے. اس لیے بسا اوقات بیلاڈونا کو کالی کھانسی میں بھی وقتاً فوقتاً مستقلاً حسب ضرورت استعمال کیا جاتا ہے. اور اس کی کالی کھانسی میں عموماً چہرہ سرخ ہوتا ہے مگر بیلاڈونا میں خاص طور پر تو لگتا ہے اس کو اپوپلیکسی ہو جائے گی، جیسے سر کی طرف خون جا کے وہیں کھڑا ہو گیا ہے، زور لگا رہا ہے، لگتا ہے آنکھوں میں سے خون نکل آئے گا، پھٹ جائے گا سر، اور یہاں شکنجا ہوتا ہے گردن کے اندر. ایسی صورت میں بیلاڈونا مفید ثابت ہوتا ہے. یعنی پرانی بھی ہو نا کھانسی تو اس میں بھی مفید ہے. ہوپنگ کاف میں اس کا پھر تھوڑا سا ذکر آ جائے گا. برومیم میں پڑھا چکا ہوں آپ کو، ہاں نہیں ابھی بتایا تھا ابھی برومیم. کالی کھانسی میں بھی اس کا ذکر ہے، نہ کھانسی میں، خشک کھانسی میں. خشک کھانسی میں اس کا ذکر یہ ہے، the hoarseness comes after being overheated. Remember that rough, dry cough, pain in the larynx. یہ اس کی خاص پہچان ہوگی شروع ہی میں برومیم کے لیے. برومیم کی وہ علامتیں جو میں نے عموماً آپ کو بتائی ہیں وہ موجود ہوں تو کھانسی ہر قسم کی اس سے ہر قسم کی کھانسی کو برومیم سے فائدہ پہنچ سکتا ہے. جو بنیادی علامت ہے رف ڈرائی کاف، لیرنگس میں درد کے ساتھ، یعنی گلے میں درد نہیں ہوتی، یہاں پیچھے لیرنگس کے اندر درد ہوتی ہے. یہ خاص برومیم کی نشانی ہے. گیسپ کرتا ہے سانس کے لیے. اس کی ایک بات یہاں تو لکھی جو نہیں مگر مجھے یاد ہے، وہ بھی بعض دفعہ مریضوں کی پہچان میں بہت مددگار ہوتی ہے. اگر صرف ایک علامت بھی وہ پائی جائے تو اکثر برومیم اس کی مختلف تکلیفوں میں فائدہ دے گا. بعض لوگ یہ ٹوبیکو اسموک کو بے حد سینسٹیو اور الرجک ہوتے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے گھروں میں لکھ کر لگایا ہوتا ہے کہ مہربانی فرما کے یہاں اسموک نہ کریں.
ایک شخص نے مجھے بھی لکھ کے خط بھیجا تھا جرمنی سے کہ یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بدتمیزی ہے، گھر میں آئے مہمان کو یہ نہیں کرنا چاہیے. تو میں نے کہا تو ڈپینڈ کرتا ہے آپ کس طرح لکھتے ہیں. اگر یہ لکھ دیں کہ اگر آپ نے ضرور کرنا ہے تو ہمیں مہربانی فرما کے مطلع فرما دیں تاکہ میں باہر چلا جاؤں، تو یہی بہت کافی ہے. ضروری یہ تو نہیں کہ خبردار یہاں اسموک کیا. اس لیے وہ مریض جن کو الرجی ہو ٹبیکو اسموک سے، یہ برومیم میں یہ علامت بڑی خاص پائی جاتی ہے اور کسی جگہ میں نے یہ علامت نہیں دیکھی. برومیم ہی میں اس کا ذکر ملتا تھا. تو ایسے مریض کی کوئی بھی تکلیف ہو، خاص طور پر گلینڈولر یا نزلاتی، اس میں برومیم کام کرے گی. اس لیے یہ یاد رکھ لیں. اور اس کی الرجی کی شدت میں اگر کمی کرنی ہو، کیونکہ ہر انسان بیچارہ جو گاڑی میں بھی سفر کرتا ہے، ادھر ادھر پھرتا ہے، بسوں میں بھی، تو اس کے لیے بڑی مشکل ہے کہ ہر شخص سے درخواست کرے کہ یہ نہ کرو. اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس کو اونچی طاقت میں برومیم دی جائے تاکہ اس کی الرجی میں کمی آ جائے. کیونکہ میں نے تجربہ نہیں کیا کسی پر آج تک اس کا، یعنی اونچی طاقت میں دے کر الرجی دور کرنے کا. دوسری طرح تو میں نے کئی دفعہ استعمال کی ہے، اس لیے میں کہہ نہیں سکتا، مگر جو ہمارے ہومیوپیتھس ہیں وہ استعمال کر کے دیکھیں. میرا اندازہ ہے کہ یہ اونچی طاقت میں کیوریٹو بن سکتی ہے. اور پیروکسزمز فوری طور پر، یعنی اچانک جو دورہ پڑتا ہے شدید، وہ کالی کھانسی میں پڑے ہی کرتا ہے. اس میں علامت کوئی نہیں ہے، برومیم ہو یا کوئی اور چیز ہو، یہ تو کالی کھانسی کی شناخت ہے. اچانک ایک دم دورہ اٹھتا ہے. برائونیا، برائونیا میں آپ کو میں پہلے جو نمایاں باتیں بتا چکا ہوں. ایک تو موسم جو سردیوں سے گرمیوں کی طرف جا رہا ہو، جیسا کہ برومیم کی بات ہوئی تھی، اس پہ یہ مفید ہے. بہار کے بعد جب بہار کا گرمیوں والا کنارہ آ جائے، اس وقت بہت سی تکلیفوں میں برائونیا مفید ہوتا ہے. اور بڑی وسیع الاثر دوا ہے. لیکن کھانسی کے تعلق میں یاد رکھیں کہ ایسے بچے کو جس کو سردی آج صبح لگی ہو اور کھانسی کل شروع ہو، یا انفلمیشن کے آثار دوسرے دن شروع ہوں، آپ ہو سکتا ہے اس کو کسی اور وجہ کی طرف منسوب کر دیں. لیکن برائونیا کی جو بیماری کی ڈیولپمنٹ ہے وہ عموماً 14 سے 24 گھنٹے تک لیتی ہے. اس عرصے میں وہ علامتیں ظاہر ہوتی ہیں، خیر سردی پہلے ہی لگی ہو، اور اس کو دوسری دوائیں آپ دیتے رہیں، وہ مرض بگڑتا جائے گا اور بعض دفعہ ٹھیک بھی ہوتا ہے. مگر جیسا برائونیا فائدہ دیتی ہے ایسے معاملے میں، ویسی اور کوئی چیز نہیں. ایک دفعہ انہوں نے عارفہ کے بچوں سیر پہ میرے ساتھ گئے تھے، بہت سخت سردی تھی، تو دوسرے دن ٹھیک ٹھاک. میں ان کو پوچھا، میں کہ تمہیں سردی تکلیف کوئی نہیں ہوئی؟ کہ نہیں، ہماری امی نے دوائی دے دی تھی. میں کیا دی تھی؟ کہ برائونیا. کیوں؟ برائونیا دی تھی نا. بہت صحیح کیا فیصلہ. کسی کو خدا کی فضل سے کوئی تکلیف نہیں ہوئی. اس لیے تکلیف کا انتظار کیے بغیر اگر کسی کو سردی لگ جائے، اور خاص طور پر اس موسم میں جو سردیوں سے گرمیوں کی طرف کا موسم ہے، تو برائونیا تکلیف سے پہلے دے دینی چاہیے، وہ کیوریٹو ہے. اسی طرح کھانسی جو خشک چل رہی ہے، اس میں برائونیا برائونیا کی کھانسی لمبا عرصہ ٹھہر بھی جایا کرتی ہے. یہ دوا وقتی دوا بھی ہے، درمیانے درجے کی بھی، لمبے عرصے کی دوا بھی ہے. میوکس میمبرین سے اس کا بہت گہرا تعلق ہے، انتڑیوں وغیرہ سے بہت گہرا تعلق ہے. اس لیے کھانسی میں بھی خواہ وہ کرونک ہو، برائونیا کو استعمال کر کے دیکھنا چاہیے اگر باقی علامتیں ملتی ہوں. عام طور پر برائونیا کو
जो मरज है वो दाईं तरफ से शुरू होता है और दाईं तरफ ही ठहरा रहता है, दाईं से बाईं की हरकत इसमें नहीं पाई जाती। टॉन्सिल बेलाडोना में भी दाईं तरफ से फूलते हैं ज़्यादातर, सारे गले भी पकड़ा जाता है, मगर ज़्यादातर रुझान दाईं तरफ का है। अगर दाईं तरफ के टॉन्सिल्स हों तो ब्रायोनिया को ना भूलें, और फिर बाद में आने वाली जो खांसी है उसमें भी ब्रायोनिया ही काम आएगी। ब्रायोनिया में एक और मददगार अलामत यह है कि अमूमन जब इसकी इन्फ्लेमेशन हो और खांसी हो तो अंतड़ियों में भी दुखन हो जाया करती है, और ख़ास तौर पर दाईं तरफ, ये जो पेट का दायां हिस्सा है उसकी अंतड़ियों में ख़ास तौर पर तकलीफ़ का एहसास, बाज़ दफ़ा पेचिश हो तो फिर बड़ी सख्त लगती है पेचिश, और खूनी पेचिश हो जाती है। लेकिन वो नाम भी हो तो ये ज़ायद अलामत है ब्रायोनिया की पहचान की कि इन्फ्लेमेशन के बाद खांसी हो, खांसी के बाद साथ पेट में दुखन पैदा हो जाए और प्यास ज़्यादा हो, ये इसकी ख़ास अलामत है। पानी, खुले पानी की प्यास, ये इसका खासा है, और हरकत से तकलीफ। तो इसलिए ब्रायोनिया की पहचान इन सब बातों को पेश नज़र रख कर होगी। महज खुश्क खांसी, महज इस ख्याल से कि गर्मियों में जाता हुआ मौसम है, उस वजह से ब्रायोनिया काम नहीं आएगी। ब्रायोनिया का ये मिजाज जो बिल्कुल आम है, पहचाना जाता है और बड़ा नुमाया तौर पर मरीजों में पाया जाता है, खुश्की, प्यास की ज़्यादती और हरकत से तकलीफ। ये तीन चीज़ें इकट्ठी हो जाएं और बाकी बातें जो मैंने बयान की हैं तो खांसी में भी बहुत गैर मामूली फ़ायदा देने वाली दवा है। कैलकेरिया कार्ब भी खांसी की चोटी की दवाओं में से है। कैलकेरिया कार्ब में बेलाडोना की इलामतें पाई जाती हैं, इसलिए बेलाडोना से फ़र्क करने की ज़रूरत नहीं है। यानी पाँव ठंडे हो जाएंगे, सर की तरफ खून का रुझान, और अक्सर बातें जो बेलाडोना की हैं वो कैलकेरिया में भी मिलती हैं, मगर बेलाडोना एक्यूट है और ये क्रॉनिक है। इसलिए ऐसी तकलीफ़ें जो बेलाडोना से मिलती हों, मसलन खांसी की तकलीफ़, और बेलाडोना से ठीक ना हो या वक्ती आराम आए और फिर दोबारा शुरू हो जाए, उसको कैलकेरिया कार्ब ज़रूर देनी चाहिए। ऐसी खांसी अगर कैलकेरिया कार्ब नहीं देंगे तो क्रॉनिक हो जाएगी। इसमें और बेलाडोना में फौरी इलामतों के लिहाज से तो फ़र्क बहुत थोड़ा है, मगर मुस्तकिल इलामतों के लिहाज से फ़र्क है। मसलन बेलाडोना का मरीज़ जब भी किसी मरज़ में मुब्तला होता है उसका चेहरा सुर्ख हो जाता है, खून का रुझान किसी एक उज़्व की तरफ ज़्यादा, बाकी जिस्म ठंडा, अक्सर सर की तरफ। यही इलामतें कैलकेरिया कार्ब में भी पाई जाती हैं, मगर कैलकेरिया कार्ब का मरीज़ बिलअमूम पुरखून ज़्यादा नहीं हुआ करता, बल्कि एनीमिक होता है। और जबकि बेलाडोना का मरीज़ मर्ज़ के अलावा भी पुरखून होता है, भरे हुए खून का मजबूत जिस्म का मालिक जो है वो बेलाडोना के अमराज में अक्सर मुब्तला हो जाता है। इसके ख़तरा हो सर में रुझान खून ज़्यादा होने की वजह से कोई रग फट जाए, और शिद्दत पाई जाती है उसमें। कैलकेरिया कार्ब मर्ज़ के दौरान ये शक्ल इख्तियार करता है, उसके बगैर नहीं। ये नज़ले की इलामतें ये पढ़ाते हुए नहीं मिली। बार लोग समझते होंगे होम्योपैथी इतनी सेंसिटिव चीज़ है कि इसके जिक्र से भी इलामतें पैदा हो जाएं। वो कल शुरू हुई थी मेरी पुराने क्लास में, तो वो ठीक हो गया था, अब थोड़ा सा फिर दोबारा कूदा है ये मर्ज़। क्या खाऊं अब बताएं मुझे? हैं? बिल्कुल ठीक है, रखी है जेब में आपने। ये पता है क्यों खास तौर पे उन्होंने रखी हुई है? क्यों?
کیونکہ آپ نے بنوائی تھی میں نے بس یہ بات جو ان سے بنوائی جائے نا اس کو بہت اہمیت دیتے ہیں. بہت مفید ہے یہ. مجھے بھی اسی سے فائدہ ہوتا ہے. ہاں نظرے کے آغاز میں جو چینکیں ہوتی ہیں چند منٹوں میں ان میں اور کوئی علامت بھی نہ دیکھیں تو پائپر اوہو مجھے یاد بھی آ گئی کیا بات ہو رہی ہے. 2 دن سے صبح ناشتے پہ کالی مرچ خوب چھڑک رہا ہوں زور زور سے اور اتنی چھڑکتا تھا کہ اٹھتی تھی دھانس اس کی. یہ ہوئی اسی سے ہے. ہاں کافی ہے. کیلکیریا سلف. ہاں کیلکیریا کاب جب مریض جب زیادہ سخت ہو جائے پرانا ہو جائے تو اس میں پھر پس کی فارمیشن کا رجحان السریشن تھک یلو میوکس یہ کرونک علامتیں اس میں پیدا ہو جاتی ہیں. پھر وہ خشک کھانسی بیراڈونا والی نہیں رہتی. آغاز میں اگر کیلکیریا دیں اور بیراڈونا پورا لمبا فائدہ نہ دے تو خشک حالت میں بھی کیلکیریا کام کرے گا. لیکن اگر دیر کر دیں گے تو پھر وہ یہ علامتیں جو ہے نا بعد کی یہ ضرور پیدا ہو جاتی ہیں. السریشن پس فارمیشن اور اکثر جو بلغم ہے وہ گہرے زرد رنگ کا ہوتا ہے اور بسا اوقات تھوکتے وقت خون بھی آتا ہے. بعض دفعہ لنگز میں ایبسس بننے کا رجحان پیدا ہو جاتا ہے. تو ہر کھانسی جو بگڑ کر یہاں تک پہنچا دے اس میں کیلکیریا کارپ کو نہیں بھولنا چاہیے کیونکہ اس میں بہت گہری دوا ہے اور خدا تعالیٰ کے فضل سے سخت گہری ملزوم امراض میں بھی جب کام کرتی ہے تو آنن فانن مرض غائب ہونے لگتی ہے. کیلکیریا سلف بھی خشک کھانسیوں میں خصوصاً اگر وہ رات کو ہوں اور چوکنگ کا رجحان ہو اور گلا بیٹھے ہوسنس. یہ ہوسنس جو ہے یہ برومیم میں بھی ملتی ہے. میں نے بتایا تھا نا آپ کو. یہ ہوسنس دوسری دواؤں میں سے کاربوویج میں اور کوسٹیکم میں. کاربوویج میں صبح ہوسنس زیادہ ہوتی ہے, کوسٹیکم میں شام کے وقت رات کے وقت ہوسنس زیادہ. تو کیلکیریا سلف میں بھی کھانسی خشک اور ہیکنگ بہت خطرناک آواز پیدا کرنے والی اور گلا بیٹھ جاتا ہے, ہوش ہو جاتی ہے آواز, پھر چوکنگ بھی شروع ہو جاتی ہے. یہی علامتیں ہیپاسلف میں بھی ملتی ہیں. کیلکیریا کارپ کی بہت سی علامتیں ہیپاسلف میں بھی ملتی ہیں اور ہیپاسلف بھی میں نے دیکھا ہے بیراڈونا کا کرونک ہے. تو یہ سب علامتیں جو خشک کھانسی سے شروع ہوں اور پھر یہ سب باتیں اس میں پیدا ہو جائیں, یہ کس طرح آپ معلوم کریں گے کہ ہیپاسلف سے ایسی کھانسی قابو آئے گی یا کیلکیریا کارپ سے؟ کوئی پہچان ہے اس کی؟ کیلکیریا سلف سے, کیلکیریا سلف کی بات کر رہا ہوں میں. کیلکیریا سلف کا پیشنٹ گرم مزاج کا ہوتا ہے اور پرسٹیلا کی طرح اس میں علامتیں ملتی ہیں. بعض کو بایوکیمک دواؤں میں کیلکیریا سلف کو پرسٹیلا کہتے ہیں, یعنی انہوں نے اپنے ذہن میں جو رشتے جوڑے ہوتے ہیں. کالی سلف میں بھی یہ بات ہے مگر کیلکیریا میں زیادہ ہے. اور ہیپاسلف اتنا سینسٹیو ہوتا ہے سردی کو
کہ اگر مریض کا ہاتھ بستر سے باہر نکل جائے لحاف میں سے اور سردیوں کا زمانہ ہو تو اسی سے اس کو دوبارہ سارا دورہ شروع ہو جائے گا. اس لیے وہ پوری طرح گرم لپٹا ہوا رہنا چاہیے. اور کلکیریا سلف کے مریض کو کپڑے اتار کے آرام آتا ہے. لحاف کو اگر بچہ ہے تو کک کرے گا, پھینکے گا, اور اس سے اس کی تکلیف بڑھے گی نہیں بلکہ آرام آئے گا. بعض بچے لحاف کے بوجھ سے ویسے ہی گھبراتے ہیں, خصوصاً بیماریوں میں, تو ضروری نہیں کہ وہ اچھی علامت ہو. بعض دفعہ لحاف پھینکنے سے ان کو بہت سی بیماریاں لگ جاتی ہیں, سردی لگ جاتی ہے. بعض دفعہ پسینہ آ رہا ہے بخار کا, وہ پھینک دیتے ہیں, لحاف پھینک دیتے ہیں, تو پھر پسینے کی حالت میں پھر لنگس پہ اثر پڑ جاتا ہے, کوئی اور بیماری ہو جاتی ہے. تو اس لیے یہ عموماً اچھی بات نہیں ہے. مگر اگر کوئی گرم کپڑا اتارے اور اس سے ریلیف ہو, اس کو بجائے تکلیف بڑھنے کے آرام آئے, کھانسی میں آرام آئے, بخار میں آرام آئے, تو پھر اس کو زبردستی نہیں کپڑا اڑانا چاہیے. یہاں ہاسپٹلس میں تو بعض دفعہ بخار ہو تو سارے کپڑے اتار دیتے ہیں بچوں کے. ہمارے وہاں تو دیکھ کر لوگ بے ہوش ہو جائیں اس بات کو, اور پکھے بھی چلا دیتے ہیں اوپر سے. دیکھا آپ نے؟ بہت بےحدہ عادت ہے. کئیوں کو نقصان پہنچ جاتا ہوگا اس سے, ان کو پتہ نہیں لگتا. وہ بعد میں ان کو نقصان ہوتا ہے تو وہ کہتے ہوں گے یہ فلاں وجہ سے ہو گیا. لیکن گرم سرد ہونا یہ اچھی چیز نہیں ہے. پرانے زمانے کے ڈاکٹر زیادہ محتاط تھے. وہ سر پہ پانی پٹی کیا کرتے تھے مگر کپڑے رکھتے تھے پورے. تو بہرحال ہومیوپیتھ کو تو احتیاط ہی بہتر ہے. سر کی پانی پٹی تک تو ٹھیک ہے, اس سے زیادہ نہیں جانا چاہیے. اصل بخار وہ ہے جو خود پسینے کے ساتھ ٹوٹے. ابھی 2-3 دن ہوئے ہیں, ایک مریض کا بار بار فون آتا تھا, بچہ بیمار ہے, اس کو میں دوائی دے رہا تھا. تو کل صبح فون آیا ہے کہ الحمدللہ, پہلے تو اس نے ماں نے کہا میں ڈر گئی, مگر وہ اتنا سخت پسینہ پھوٹا ہے کہ بستر تربتر ہو گیا. اور اس کے بعد پھر بالکل بخار غائب. وہ کھیلا کودا, حالانکہ پہلے ہر دفعہ رات کو بخار صبح ہٹ جاتا تھا, کھیلنے سے پھر بخار چڑھ جاتا تھا. مگر وہ جو جسم کے زور سے پسینہ پھوٹتا ہے اور بخار اس سے ٹوٹتا ہے, وہ واپس پھر بخار نہیں آتا. لیکن پیراسیٹامول یا ایسپرین سے جو پسینہ پھوٹتا ہے اس میں 6 گھنٹے کے اثر کے بعد بخار پھر واپس آنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ہے فرق. رد عمل سے پسینہ آئے تو اچھی چیز ہے. ایسے مریض کو گرم رکھنا ٹھیک ہے اگر وہ عام بخار ہو. لیکن جیسا کہ میں نے کہا ہے, کالی سلف یا کلکیریا سلف میں خصوصاً گرمی تکلیف دیتی ہے اور مرض کے لیے مضر ہے. برومیم میں گرمی تکلیف دیتی ہے, مرض کے لیے مضر ہے. ان چیزوں میں احتیاط کرنی چاہیے. چائنا کی خشک کھانسی یہ مطلب کسی کو معلوم ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. اور اینیمک ہونے کے باوجود چہرہ تمتما جاتا ہے, خصوصاً کھانسی میں. نائٹ سویٹس ہوتے ہیں ایسے مریض کو. اگر جس خون میں انیمیا ہو اور چہرہ تمتمائے تو کیا مطلب بنتا ہے اس کا؟ سیدھا سادہ فارمولہ ہے. کیوں ڈاکٹر صاحب؟ خون کم ہونے کے باوجود پیریفری کی طرف چلتا ہے, اور وہاں جا کر اگر وہ پسینہ بن کے پسینے سے ٹھنڈا ہو, کیونکہ گرمی پیدا ہوتی ہے, تو اس کو نائٹ سویٹ کہتے ہیں. بخار نہیں ہوتا بلکہ فلشنگ دور ہوتی ہے پسینے سے, اور کمزوری سے ایسا ہوتا ہے, طاقت سے نہیں ہوتا. تو بار بار بعض لوگوں کمزور مریضوں کو رات کو پسینہ پھوٹتا ہے, ان کو چائنا ضرور دینی چاہیے. اور کھانسی میں خصوصاً اگر یہ کنکومنیٹ سمٹم ہو, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کی دوائی تو آج نہیں کام کر رہی, تو مجھے کالی بیکم کھانی پڑے گی جا کے. اب وہ ہے لیفٹ سائڈ پہ ہے نا رجحان اس کا,
स्पॉट सा, उससे फर्क पड़ता है इंशाअल्लाह खुदा के फजल से. Persons who suffered much from neuralgias, ये भी है कि न्यूरेल्जिया का रुझान इन लोगों में ज़्यादा होता है चाइना में. हायरसिमस, ये भी खुश खांसी में अच्छी शोहरत रखती है. क्या अलामतें हैं इसकी? खजियान होगा. जी, खजियान होगा. खजियान, वो क्या होता है? जर्द इसको खजियान भी कहते हैं. चुनेगा चुनता है. उसको खजियान कहते हैं. नहीं, मैं दूसरी अलामत बता रही हूँ. हजियान, खजियान होता है जो ऐसे बोलते हैं. वो हजियान खजियान नहीं. नहीं, मैं हजियान ही कह रही हूँ. अच्छा, मुझे पहुंच रही थी खजियान. आवाज खजियान बन के पहुंच रही थी. मैं आराम से कहाँ से शुरू हो गया. अच्छा, ये जो हायरसिमस की खास अलामतें हैं, चेहरा उसका कम. खुश खांसी तो इसमें होती है जैसे बेलाडोना में हो, लेकिन इसके अलावा जिसमें जगह जगह ट्रेम्बलिंग्स और टेंशन्स, और बाज़ दफ़ा खांसी के बाद काली खांसी ना भी हो तो ट्रैकिया में स्पेज़म हो जाता है. समझे हैं? और स्पाइनल कार्ड की सेंसिटिविटी के साथ इसका बड़ा ताल्लुक है. ब्राउनिया में जो चलते फिरते बढ़ती है तकलीफ, हरकत से बढ़ती है, इसमें आराम से बढ़ती है. लाइंग डाउन बहुत ही मुज़िर है इसमें, और जब भी आराम से लेटेगा खुश खांसी का दौरा शुरू हो जाएगा. इसलिए बाद लोग उसे रात की खांसी कहते हैं, लेकिन बैद नहीं कि वो लेटने की वजह से होती हो. बालों को तो औकात के लिहाज से आती है, दिन को ठीक हो गई, रात को शुरू हो गई, और बालों को लेटने से है. बस अगर लेटने की वजह से हो और वो दोपहर को लेटने से भी हो तो फिर हायरसिमस का पहला हक है कि उसे इस्तेमाल किया जाए. अच्छा, कहते हैं वक्त खत्म हो गया. कल से इंशाल्लाह इग्नेशिया शुरू करेंगे. हैं Adil में भी suicidal tendency. अरबी में भी है.